18 رکنی نگراں وفاقی کابینہ کچھ دیر میں حلف اٹھائے گی۔ کابینہ میں 7 معاون خصوصی بھی شامل کیے جائیں گے۔ وفاقی وزراء میں سرفراز بگٹی، گوہر اعجاز، عمر سیف شامل ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، کچھ دیر میں حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ 18 رکنی نگراں وفاقی کابینہ کچھ دیر میں حلف اٹھائے گی۔ کابینہ میں 7 معاون خصوصی بھی شامل کیے جائیں گے۔ وفاقی وزراء میں سرفراز بگٹی، گوہر اعجاز، عمر سیف شامل ہیں۔ کچھ دیر میں حلف برداری کی تقریب شروع ہو جائے گی۔ 18 رکنی نگراں وفاقی کابینہ کچھ دیر میں حلف اٹھائے گی۔ کابینہ میں 7 معاون خصوصی بھی شامل کیے جائیں گے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ موجود ہے، جی کیا تفصیلات ہیں؟ نئی محبوب، اس طرح ہے کہ آپ کو جیسا کہ سب کو پتہ ہے ہمارے ناظرین کو کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے 4 روز پہلے اپنے قلمدان کا باضابطہ چارج سنبھالا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ملک کو جو درپیش معاشی چیلنجز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف اپنے سیاسی رفتہ کار اعلیٰ حکام سے 4 روز تک مسلسل مشاورت کی تاکہ بہترین سے بہترین نگران وزراء کا سیٹ اپ بنایا جائے اور ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو ملک کو معاشی مسائل اور اقتصادی مسائل سے نکالنے میں اپنا رول ادا کر سکے۔ اور ابھی ہمیں باوسیع ذرائع نے جو کنفرم کیا ہے اس کے مطابق 18 رکنی وفاقی کابینہ کچھ دیر بعد باضابطہ ایوان صدر میں حلف اٹھا لے گی اور اس میں 7 معاون خصوصی بھی شامل کیے جائیں گے۔ اور نگران وفاقی وزراء میں سرفراز بگٹی، گوہر اعجاز، عمر سیف، شاہد اشرف تارڑ، شمشاد اختر، ڈاکٹر ندیم جان، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر، احمد عرفان، جمال شاہ، مرتضیٰ سمنگی، انیس احمد، عرفان احمد اسلم، جلیل عباس جیلانی اور مشال ملک جو کہ خصوصی معاون ہوں گی۔ شاہد اشرف تارڑ کو پوسٹل سروسز، عمر صاحب کو آئی ٹی اور ٹیلی کام کا چارج، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ وزارت اطلاعات کا چارج جو ہے وہ مرتضیٰ سننگی اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو وزارت دفاع کا چارج، اور جبکہ جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان ملنے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں یہ بتائیے گا کہ الیکشن تک یہی وفاقی کابینہ رہے گی یا کوئی رد و بدل کا امکان ہے؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو یہی رہے گی، لیکن اگر کوئی رد و بدل کا اگر کوئی معاملہ بنا تو اس میں بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن موسٹ پرابیبلی جو 4 دن لگائے گئے ہیں اس میں ہمارے ذرائع نے یہی بتایا کہ اب کافی سوچ بچار اور لمبی چوڑی مشاورت کے بعد یہ تمام نام فائنل کیے گئے ہیں، اور یہ ایسے نام ہیں جو اپنی فیلڈ میں انتہائی ایکسپرٹ ہیں اور کافی تجربہ رکھتے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں، اور اس لیے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ان کے ساتھ جو ان کے سیاسی رفقہ کار تھے اور دیگر جو اعلیٰ حکام تھے ان سے طویل مشاورت کے بعد یہ 18 نام فائنل کیے گئے ہیں، جو کہ کچھ ہی دیر بعد ایوان صدر میں باضابطہ اپنی وزراء کا حلف اٹھا لیں گے، اور جس کے بعد باضابطہ کیبنٹ ڈویژن سے ان کی وزارتوں کے قلمدان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نئی محبوب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ 18 رکنی نگراں وفاقی کابینہ کچھ دیر میں حلف اٹھائے گی۔ کابینہ میں 7 معاون خصوصی بھی شامل کیے جائیں گے۔ وفاقی وزراء میں سرفراز بگٹی، گوہر اعجاز، عمر سیف شامل ہیں۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایڈیٹر انویسٹیگیشن نئی محبوب۔ اچھا نعیم، یہ بتائیے گا جنہوں نے حلف اٹھانا ہے کیا وہ ایوان صدر پہنچ چکے ہیں؟ جی، اس میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ایوان صدر پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس میں سے کافی زیادہ جو لوگ ہیں 50% سے زائد لوگ جو اس وقت ایوان صدر پہنچ چکے، اور ابھی کچھ ہی لمحوں میں یہ جو ہے تقریب حلف برداری کی باضابطہ تقریب کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ جب یہ حلف لے لیتے ہیں تو اس کے بعد میرا حل باضابطہ کیبنٹ ڈویژن سے اس کی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا، جس میں ان کے قلمدانوں کے حوالے سے بھی تفصیلات اور جو ہے انفارمیشن وہ سامنے آ جائے گی۔ جی کچھ دیر میں حلف برداری کا، اور یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں وہ کیا حل ہو سکتے ہیں؟ نیکسٹ وزیر خزانہ کون ہوں گے؟ جی، وزیر خزانہ کے لیے دیکھیں جی ابھی 2 نام چل رہے تھے، ایک شمشاد اختر کا تھا اور دوسرا جو تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وقار مسعود صاحب کا نام ہے۔ اب ان دونوں میں سے کس کو فائنل کرتے ہیں اور کون اس میں سے معاون خصوصی بنتا ہے یہ تو بھی کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ کیونکہ وزارت اپنا مالی معاملات کے حوالے سے ان کا کافی ایکسپیرینس ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہی مالی معاملات IMF ورلڈ بینک کے ساتھ مذاکرات میں بھی گزارا ہے، اور یقیناً اس وقت ہمارے
جو نگران سیٹ اپ ہے ان کی اولین جو کاوشیں ہیں یا کوششیں ہیں وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی صورت جو بھی طریقہ کیا جائے اس کے مطابق پاکستان کو معاشی اور اقتصادی جو بحران ہے اس سے نکالنے کے لیے بیسٹ سے بیسٹ پالیسی بنائی جائے اور اس کے لیے دن رات نہ صرف ایک کیا جائے بلکہ عوام کو اور اس ملک کو ترقی کی عوام کے لیے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دن رات محنت کی جائے. اور اسی لیے یہ جو تمام نام ہیں یہ 4 روز کے بعد، حالانکہ شروع میں یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ 8 سے 10 لوگ فوری 24 گھنٹے میں ان کے نام آ سکتے ہیں، لیکن بعد یہ مشاورت طویل ہوگی اور طویل ہونے کا 4 روز تک اسی لیے ہوتی رہی ہے کہ بارہا ایک آدمی پہ تفصیلاً اس کے کیریئر کا، اس کے جو بھی اس کے پیشہ ورانہ ایکسپرٹیز تھی ان کا جائزہ لیے گا، جس کے بعد یہ نام فائنل ہوئے ہیں اور یہ لوگ اب اس وقت ایوان صدر میں پہنچ رہے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ایوان صدر میں باضابطہ تقریب حلف برداری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد جب یہ حلف برداری کی تقریب ہو جاتی پھر ان کے قلمدانوں کے حوالے سے کیبنٹ ڈویژن سے باضابطہ ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا. بالکل. نہیں، یہ بتائے گا کہ نگراں وفاقی کابینہ کے لیے کچھ صحافیوں کا بھی نام دیا گیا تھا، تو کوئی صحافی شامل ہوں گے؟ جی وہ شروع میں کچھ نام آئے تھے لیکن وہ بعد معلوم ہوا کہ ان کے نام نکال دیے گئے، تو ابھی تک تو کوئی ایسا نام نہیں ہے جس میں 2 سے 3 نام آئے تھے شروع کے دنوں میں، لیکن وہ بعد نہیں رہے اس فائنل. لیکن زیر غور ضرور آئے تھے، شاید ان صحافیوں نے خود معذرت کر لی یا ان کے نام نکال دیے گئے، اس کی تفصیل کیا ہے وہ نہیں معلوم، لیکن بعد ان کے اب اس فہرست میں ان کے نام نہیں شامل. جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. نعیم محبوب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن سیفان خان نے. سیفان، ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب شروع ہوگی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایسے دیکھا جائے تو ایک آج اہم دن ہوگا کیونکہ تقریباً 2 سے 3 دن ہو گئے، چیمو گوئیاں ہیں، بہت سے نام زیر گردش ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جلد سے جلد ہوا. آپ کو اگر یہ یاد ہو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جب ان کا اپنا نام آیا تھا تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ایک دن بہت اہم ہے اس وقت پاکستان کے لیے. آپ دیکھیں ہم اگر جتنے دن اس میں ہم لگا رہے ہیں نگراں کابینہ میں، تو یہ جو بھی شخص ہوگا جو وزارت سنبھالے گا تو اس کو آنا ہے، اپنی ٹیم کو سمجھنا ہے. خاص طور پہ اگر میں فائنانس اور اکانومی کے لحاظ سے بات کروں تو پچھلے 6 دن سے ہماری کرنسی کی حالت ہے جس طرح سے ڈالر اوپر جائے، روپے اور ڈالر کے درمیان جو جا رہا ہے تو ایک 18 رکنی نگراں وفاقی کابینہ کچھ دیر میں حلف اٹھائے گی. کابینہ میں 7 معاون خصوصی بھی شامل کیے جائیں گے. وفاقی وزراء میں سرفراز بگٹی، گوہر اعجاز، عمر سیف بھی شامل ہوں گے. کچھ دیر میں حلف برداری کی تقریب شروع ہو جائے گی. باقاعدہ 18 رکنی نگراں وفاقی کابینہ کچھ دیر میں حلف اٹھائے گی. کابینہ میں 7 معاون خصوصی بھی شامل کیے جائیں گے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نعیم محبوب سے. نعیم صاحب بتائیے گا، جس طرح سے پاکستان کے معاشی حالات اس وقت چل رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ نگراں وفاقی حکومت کا بھی معاملہ چل رہا ہے، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے کیا حالات ہوں گے مزید؟ دیکھیں جی، یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سعودی عرب نے سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے تقریباً $21 بلین کے پاکستان حکومت سے جو پچھلی حکومت اس سے معاہدے کیے تھے، تو ابھی جو آگے نگران سیٹ اپ آ رہا ہے اس نگران سیٹ اپ نے وہ معاہدوں میں نہ صرف عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے بلکہ گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی سفیر نے وزیر اعظم سے ایک تفصیلی ملاقات بھی کی تھی جس میں نہ صرف ان تمام سرمایہ کاری کے حوالے سے تمام امور پہ دو طرفہ معاملات پہ نہ صرف تفصیلی بات چیت ہوئی تھی بلکہ اس بات کا حساب دونوں طرف سے کیا گیا تھا کہ جس میں سعودی عرب نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کے ہر برے وقت میں یا ہر کڑے وقت میں ان کے ساتھ ہمیشہ موجود رہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گے، اور جس سے نہ صرف نگران وزیر اعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا بلکہ سرمایہ کاری کے ان امور کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے حکومت پاکستان کے تمام تر جو وہ ہے اپنا تمام تر جو پیشکشیں ہیں، تمام تر تعاون کو جاری رکھنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی. اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چین کے حوالے سے بھی ایسے ہی معاملہ کہ چین بھی بہت بڑی، چین کے بھی کچھ ایسی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، تو آنے والے دنوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں معاشی صورتحال کچھ بہتر ہوگی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند سالوں کے دوران ملک جس طرح کرائسس میں گیا اور جس طرح معاشی کرائسس کا شکار ہوا وہ کسی سے چھپے ڈھکے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ نگران
وزیر اعظم نے یہ بھی اپنے سیاسی رخسار سے اس بات پہ بھی بات چیت کی ہے کہ بنیادی طور پہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا کام الیکشن کرانا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی اصلاحات اور معاشی استحکام کے لیے نگران وزیر اعظم خصوصی توجہ دے رہے ہیں تاکہ ملک کو معاشی کرائسس سے نکالا جائے اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے، جس کے لیے وہ آپ اپنی تمام تر انرجی اور کاوشیں بروکار لائیں گے. جی اچھا نعیم ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن زفان بھی موجود ہیں. زفان آپ سے پوچھنا چاہوں گی ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، آپ کس مشال ملک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سوال؟ دیکھیں یہ نگراں کابینہ سے میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ایک دن جو ہے اس کی انتہائی اہمیت ہے، چاہے فارسی سطح ہو یا معاشی سطح ہو. تو اس میں ہو رہا ہے جتنے نام زیر گردش اور جتنا وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ میں اس وقت یہی بتا رہا تھا کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایک دن جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے، ہم ایک دن بھی ضائع نہیں کر سکتے. تو یقینی طور پر اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اچھا دوسری اہم بات یہ کہ جو ہم نام سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اس میں زیادہ تر ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو پروفیشنلز اور ٹیکنوکریٹ جن کا بیک گراؤنڈ ہے وہ اس نگراں کابینہ میں ہوں گے. تو یقینی طور پر ہمیں اس پر ضرورت بھی ہے کہ ایسے کمپیٹنٹ لوگ جو کہ میرٹ کے اوپر آئیں اور پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، چاہے وہ پاور سیکٹر ہو، آپ کی اکانومی ہو، آپ کے خارجہ کے حوالے سے معاملات ہوں، ان کو ڈیل کرنے میں، ان کو ٹیکل کرنے میں جو ہے وہ اپنی کمپیٹنس اور اپنی اسکل کو استعمال کر سکیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ نام اہمیت کے حامل ہوں گے. اور اس میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی پیغام کل آیا پاکستان کے وزیر اعظم کو، اور پوری دنیا میں اس وقت آپ کہا جائے تو ہمیں پیغام موصول بھی سعودی عرب کی طرف سے، چین کی طرف سے خیر مقدم ہوا تھا جب نگراں گورنمنٹ آئی. تو سب کی نظریں بھی ہیں، اور خاص طور پہ ایک ایسے کروشل وقت میں یہ سب کچھ ہے جب آئندہ الیکشنز بھی ہیں اور معاشی لحاظ سے یہ انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ شاید 1997 کے بعد ایسی نگراں حکومت ہوگی جس کو ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ یعنی ایک IMF کا پروگرام ورثے میں ملے گا. اس سے پہلے 1997 میں ملک مراج خالد صاحب کی گورنمنٹ تھی جب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں تھا IMF کے، اور اس وقت ایک نگراں سیٹ اپ آیا. تو یہ ایک انتہائی آپ سمجھ لیں 25 سال بعد یہ ایک ایسا وقت ہے، 20 سے 25 سال بعد. ٹھیک ہے صفان ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت حلف برداری کی تقریب شروع ہو گئی ہے، براہ راست آپ کو میں صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نامزد وفاقی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا
میں اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنا فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، یا جس کے وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ عارف الوی نے نگراں وفاقی وزراء سے حلف لیا ہے۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب جاری تھی جس کا براہ راست آپ بھی اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے تھے۔ صدر مملکت عارف الوی نے نگراں وفاقی کابینہ سے حلف لیا ہے۔ نگراں وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ 18 رکنی نگراں وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے جس میں 7 معاون خصوصی بھی شامل تھے۔ وفاقی وزراء میں سرفراز بگٹی، گوہر اعجاز، عمر سیف شامل ہیں۔ نگراں وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر عارف الوی نے نگراں وفاقی وزراء سے حلف لیا ہے۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب جاری تھی۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں دستخط بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایوان صدر میں نگراں وفاقی کابینہ کی تقریب کی حلف برداری جاری ہے۔ نگراں وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ ایوان صدر میں نگراں وفاقی کابینہ کی تقریب جاری ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے نگراں وفاقی کابینہ سے حلف لیا ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حلف برداری کی تقریب جاری ہے۔ نگراں وزیر اعظم بھی صدر مملکت کے ساتھ موجود ہیں۔ نگراں وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اس وقت یہ تقریب جاری ہے۔ ایوان صدر میں نگراں وفاقی کابینہ کی تقریب کی حلف برداری کی تقریب جاری ہے اور دستخط کیے جا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم بھی اس وقت صدر مملکت کے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایوان صدر میں نگراں وفاقی کابینہ کی تقریب کی حلف برداری جاری ہے۔ ایوان صدر میں نگراں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری جاری ہے۔ صدر مملکت عارف الوی اس وقت دستخط کر رہے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ ایوان صدر میں نگراں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری جاری ہے۔ اس وقت نگراں وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، دستخط کیے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لائیو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس وقت ایوان صدر سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی موجود ہیں ان کے ہمراہ، اور نگراں وفاقی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے نگراں وفاقی وزراء سے حلف لے لیا ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لائیو مناظر ہیں جو ہم آپ کو ایوان صدر سے دکھا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب جاری ہے حلف برداری کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی تقریب کی حلف برداری میں موجود ہیں۔ یہ لائیو مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایوان صدر میں نگراں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری جاری ہے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن نعیم محبوب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نعیم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حلف برداری کی تقریب جاری ہے اور دستخط کیے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو ہے وہ نگران وزراء سے باضابطہ حلف لے رہے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے ناظرین کو یہ بتایا تھا کہ ابتدائی طور پر 18 اراکین پہ مبنی جو ہے وہ کابینہ ہے، جس میں 7 جو ہے وہ معاون خصوصی بھی ہیں، اور اس میں ان نگران وزراء میں جو نام شامل ہیں وہ سرفراز بگٹی، گوہر اعجاز، عمر سیف، شاہد اشرف تارڑ، شمشاد اختر، ڈاکٹر ندیم جان، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی، حیدر احمد عرفان، جمال شاہ، مرتضیٰ سلنگی، انیق احمد، عرفان احمد اسلم، جلیل آباد جیلانی، مشال ملک جو کہ معاون خصوصی کے قلمدان میں آئیں گے، اور شاہد اشرف تارڑ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ
پوسٹل سروسز، اور عمر سیف جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئی ٹی اور ٹیلی کام کا قلمدان کو ملنے کی توقع ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ وزارت دفاع کا قلمدان کو ملنے کا امکان ہے، اور اسی طرح جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان ملنے کا امکان ہے، جبکہ مرتضیٰ سولنگی کو وزارت اطلاعات کا قلمدان ملنے کا امکان ہے، اور ترتیب حلف برداری اس وقت ایوان صدر میں جاری ہے۔ جی ایک بار بتاتے چلیں، جلیل عباس جیلانی وزیر خارجہ ہوں گے، ڈاکٹر شمشاد اختر نگراں وزیر خزانہ ہوں گے، احمد عرفان اسلم نگراں وزیر قانون ہوں گے۔ نگراں وفاقی کابینہ جو ہے حلف اٹھا لیا ہے، کابینہ میں 7 معاون خصوصی بھی شامل تھے، وفاقی وزراء میں سرفراز بگٹی، گوہر اعجاز، عمر سیف شامل ہیں۔ اس وقت آپ کو ہم نے مناظر بھی دکھائے، ایوان صدر میں نگراں وفاقی کابینہ کی تقریب کی حلف برداری جاری تھی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نگراں وفاقی وزراء سے حلف لے رہے تھے۔ نگراں وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جلیل عباس جیلانی وزیر خارجہ ہوں گے، ڈاکٹر شمشاد اختر نگراں وزیر خزانہ ہوں گے، احمد عرفان اسلم نگراں وفاقی قانون ہوں گے، ڈاکٹر ندیم جان نگراں وفاقی وزیر صحت ہوں گے، احمد طارر نگراں وزیر مواصلات ہوں گے، مرتضیٰ سولنگی نگراں وزیر اطلاعات ہوں گے، سرفراز بگٹی نگراں وزیر داخلہ ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر وزیر دفاع ہوں گے، انیک احمد نگراں وزیر مذہبی امور ہوں گے، جمال شاہ نگراں وزیر ثقافت ہوں گے، محمد سمیع بھی وفاقی کابینہ میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے نعیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ حلف برداری تو ہو چکی ہے۔ جی حلف برداری کے بعد یہ جو نگران وزراء نے حلف اٹھایا ابھی صدر مملکت سے، اس کے بعد نگران وزیر اعظم کے پاس یہ جائیں گے، اور ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہوگا، فوری طور پہ ان کی میٹنگ بھی ہوگا، جس کے بعد یہ ہے باضابطہ ان کے قلمدانوں کے حوالے کا فیصلہ کیا جائے گا کس وزراء کو کون سی وزارت سونپی جا رہی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم کی منظوری سے کیبنٹ ڈویژن کو ان تمام نگران وزراء کی سمری جائے گی، جو کہ کیبنٹ کی طرف سے ان کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا، جس کے بعد باضابطہ یہ نگران وزیر کی حیثیت سے اپنی وزارتوں کا قلمدان سنبھال لیں گے۔ جی 18 رکنی کابینہ کا حلف برداری جاری ہے، جس میں 11 وفاقی وزراء ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے ایوان صدر میں نگراں وفاقی کابینہ کی تقریب کی حلف برداری جاری تھی، جس میں حلف اٹھانے والوں میں شمشاد اختر، مرتضیٰ سولنگی بھی شامل تھے۔ نگراں وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، اور یہ ایوان صدر میں یہ حلف برداری کی تقریب جاری تھی۔ نعیم یہ بتائیے گا، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نگراں حکومت پر کافی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت جو ملک میں معاشی چیلنجز ہے اور جس کا جتنی مشکلات ہیں، یقیناً نگران حکومت کے لیے ایک انتہائی مشکل وقت ہے، اور اسی لیے 4 روز تک مسلسل جو مشاورت کا عمل جاری رکھا گیا، تاکہ نگران حکومت میں جو بھی نگران وزراء لائے جائیں وہ ایسے ہوں جو اپنے پیشہ ورانہ امور میں کمانڈ رکھتے ہوں، ان کا نام ہو، ان کا تجربہ ہو، تاکہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ اور نگران حکومت بڑی یہ پر امید ہے کہ جو وہ نگران وزیر لا رہے ہیں وہ اپنی دن رات محنت کر کے اس ملک کو معاشی اور اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، اور ملک کے جو ہے معاشی جو ہے مسائل وہ ان میں کمی آئے گی۔ جی نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، سینئر اینکر پرسن صفان خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ صفان یہ بتائیے گا کہ حلف برداری کی تقریب تو ہو چکی ہے، اب کس طرح سے آگے معاملات کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ اپنا یقینی طور پہ جو نوٹیفیکیشنز ہوں گے ان کے جو ان کو پورٹ فولیوز الاٹ ہوئے ہیں، کچھ تو واضح طور پہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جس سرفراز بگٹی صاحب کے بارے میں پہلے سے کہا جا رہا تھا وزارت داخلہ، شمشاد اختر صاحبہ کے بارے میں وزارت خزانہ،
اور جلیل عباس جیلانی یا دیگر کچھ نام تھے جن کے بارے میں کچھ ہم کہہ سکتے تھے کہ پہلے سے ہی کچھ حتمی طور پہ چیزیں سامنے آ گئی تھی ذرائع سے. تو اب یہ پورٹ فولیوز الاٹ ہونے ہیں. اس کے بعد یقینی طور پر جو یہ منسٹریز ہیں انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس اور اپنی جو گولز ہیں ان کو ڈیفائن کرنا ہے. خاص طور پہ وہ منسٹریز جہاں پر ٹائم لائنز ہیں اور ڈیڈ لائنز اچیو کرنی ہیں. تو ادھر اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ SIFC بھی ایکٹیو ہے, تو معدنیات کے حوالے سے کچھ انویسٹمنٹ ہے جو سعودی عرب سے آنی ہے, تو وہ منسٹری بہت اہمیت کی حامل ہوگی. اسی طرح پاور سیکٹر کے مسائل بے پناہ پاکستان میں ہیں, تو اس منسٹری میں خاص طور پہ جو بجلی کے انڈیکس بڑھنے بھی ہیں اور اسٹرکچرل ریفارمز کے حوالے سے بھی نظریں ہوں گی کہ وہ جو منسٹر صاحب ہوں گے وہ کس طرح ان تمام چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے. اور پھر جس طرح کی حامل اگر کوئی منسٹری ہے تو میں یہاں سے وزارت خزانہ ہوگی. وزارت خارجہ کی بھی اپنی اہمیت ہے, لیکن وزارت خزانہ کی اہمیت ہوگی کیونکہ وزارت خزانہ میں جو فائنانس منسٹر ہوں گے ان کو جو ٹارگیٹس اور ڈیڈ لائنز IMF کے ساتھ سیٹ کی ہوئی ہیں وہ اچیو کرنی ہوں گی. اور ان ٹارگیٹس اور ڈیڈ لائنز میں سے ایک اہم ڈیڈ لائن پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کا جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان فرق ہے اس کو 1.25% پہ مینٹین کرنا ہے. تو میرا خیال سے تو جو فائنانس منسٹر ہے اب ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اتنا ٹائم اب ہے نہیں, کیونکہ جو ہمیں سپٹمبر 30 تک کچھ ڈیڈ لائن اچیو کرنی ہے. اکتوبر یا نومبر میں ہم IMF کے ساتھ دوبارہ ملیں گے, ریویو ہوگا, تو ہمیں ادھر اپنا بتانا بھی ہوگا کہ ہم نے کیا اچیو کیا اور کیا نہیں کیا, اور اس بنیاد پہ آگے کی جو ٹرانچ ہے وہ ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی. تو دیکھا جائے تو یہ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس ایک گھنٹہ بھی ہوگا کہ اس کو ضائع کریں. اور خاص طور سے فائنانس منسٹر کو جو ان کے بارے میں ہم نے سنا بھی ہے اور اس سے پہلے بھی کہ وہ ایک بہت ہی پروفیشنل اور اپنے کنڈکٹ جی وقت ضائع کیے بغیر. ٹھیک ہے سوان, یہ بتائیے گا کہ ملک کے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نگراں حکومت کیسے نبرد آزما ہوگی؟ یہی ہے جی کہ جو سب سے پہلے تو جو MEFP ہم نے IMF کے ساتھ سائن کیا, جو میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز ہے, اس کو پہلے ان کو جو اس میں ہم نے گولز اچیو کرنے ہیں اور جو ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں, ہمیں تو پہلے تو فائنانس منسٹر کو آگاہی اس کے حوالے سے لینی پڑے گی. یقینی طور پر ان کو کچھ آگاہی پہلے ہوگی, لیکن سیکرٹری فائنانس اور جو فائنانس ڈویژن ہے وہ ان کو اس بارے میں آگاہی دے گا. اور پھر جو ہمیں ڈیڈ لائنز اور ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے اس حوالے سے ایک حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی. جہاں جہاں وائلیشنز ہوئی ہیں ان وائلیشنز کو صحیح کرنا ہوگا. اور اسی لیے ایک کمپیٹنٹ, ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ کے فائنانس منسٹر کی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ اس پروگرام کو ایک جو آخری لائف لائن پاکستان کو ملی ہے, یہ آخری لائف لائن ہے, اگر یہ مس ہو جائے تو اس کے بعد بہت مشکل ہے کہ ہم پھر دوبارہ سے جو ہے ہم ڈیفالٹ کے بہانے سے جو بچے ہیں وہ کوئی اور بچانے ہمیں آئے. تو یہ بہت اہمیت کی حامل منسٹری ہوگی اور ان کو بہت ہی باریک بینی سے ان تمام معاملات کو نہ صرف دیکھنا ہوگا بلکہ آگے لے کر چلنا ہوگا. تو یہ سب میں اہمیت کی حامل ہے. خارجہ سطح پر بہت اہمیت ہے. افغانستان کے ساتھ بالخصوص جو معاملات پاکستان کے کچھ ماہ سے رہے ہیں, آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی, سابق وزیر خارجہ بلال بھٹو صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی. تو ہمیں مسلسل دہشت گردی کے خطرے کا سامنا ہے. تو سفارتی سطح پر بھی خاص طور پہ پڑوسی ممالک کے ساتھ, پھر افغانستان کے ساتھ جو حکمت عملی اپنانی ہے اس پر بھی جو وزیر خارجہ ہوں گے ان پر سب کی نظریں ہوں گی, کیونکہ یہ آئندہ کچھ ماہ ہوں گے جس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں بھارت میں الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر ہوں گی, افغانستان کے معاملات الگ ہوں گے, تو وہ بھی ایک جوابی حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی ان کو. اور جو SIFC کے معاملات کے حوالے سے بھی جو MOUs اور جو انویسٹمنٹ G2G ٹرانزیکشن کے ذریعے ہونی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی سفارتی سطح پر جو تعلقات ہوں گے ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا, ان کو مزید متحرک کرنا ہوگا. تو یہ تمام جو کی عہدے ہیں اور جو نیکسٹ فیو منتھ بڑے اہم ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی معاشی سالمیت کے لیے, اور ان سب کو مل کر ایک کمپوننٹ کے طور پر ڈیلیور کرنا ہوگا فار دا سیک آف دس کنٹری, تو ہی ہم آگے شاید بڑھ سکیں یا ایک مستقبل, ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ سکیں. بالکل, تمام لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک اچھے حالات کی طرف بڑھ سکیں. ہمیں جوائن کیا تھا سینئر اینکر پرسن صفان خان نے, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور ایڈیٹر انویسٹیگیشن نئی محبوب بھی ہمارے ساتھ اپڈیٹ کرتے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.